بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں زبان درازی کی اور انہیں ایذا دی تو حضرت بکر رضی اللہ عنہ خاموش ہے. اس نے پھر دوسری بار ابوبکر رضی اللہ عنہ کو تکلیف دی تو وہ بھی چپ رہے. اس نے تیسری بار پھر تکلیف دی پہنچائی تو انہیں صدیق اکبر نے اسے جواب میں کچھ کہہ دیا. جو ہی ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تو اس سے اٹھ کھڑے ہوئے. تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول کیا آپ مجھ پر ناراض ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہے، وہ اس تکلیف پہنچانے والے کی تکلیف کرتا رہا. جب تم نے اسے جواب دیا تو درمیان میں شیطان آ پڑا. جب شیطان آ پڑے تو میں بیٹھنے والا نہیں ہوں. ایک شخص ابوبکر کو برا بھلا کہتا تھا. آگے سب کا حدیث بیان کر دی. اور پھر بڈھا لوگوں کو برا بھلا کہنے کی ممانعت کے بیان میں زہیر بن حرب وکیع ہشام بن عروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا کوئی ساتھی مر جائے تو اسے چھوڑ دو اور اس کے عیوب کے بیان میں مت پڑو، کیونکہ اس کا معاملہ اللہ رب العزت کے سپرد ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے موت پانے والے کی اچھائیوں کو تذکرہ کیا کرو، ان کی برائیوں سے رک جایا کرو. برائی اور تکبر کی ممانعت کے بیان میں محمد بن صبا، سفیان، علی بن ثابت، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ آدمی ایک دوسرے کے لگے برابر کے تھے. ان دونوں میں سے ایک تو گناہ گار تھا، دوسرا عبادت میں کوشش کرنے والا تھا. عبادت کی جدوجہد میں لگے رہنے والا ہمیشہ دوسرے کو گناہ کرتا ہی دیکھتا تھا. اسے کہتا تھا کہ ان گناہوں سے رک جا. ایک روز اس نے اسے گناہ کرتے کر پایا تو اس نے کہا اس گناہ سے رک جا. تو گناہ گار نے کہا مجھے میرے رب کے ساتھ چھوڑ دے، کیا تو مجھ پر نگران بنا کر بھیجا گیا؟ اس نے کہا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ تیری مغفرت نہیں کریں گے. یا کہا کہ اللہ تجھے جنت میں داخل نہیں کریں گے. پھر ان دونوں کی روحیں قبض کر لی گئیں تو دونوں کی روحیں رب العالمین کے سامنے جمع ہوئیں. تو اللہ نے عابد سے فرمایا کیا تو اس چیز پر جو میرے قبضہ قدرت میں ہے قادر ہے؟ گناہ گار سے فرمایا جا جنت میں داخل ہو جا میری رحمت کے بدلے. اور دوسرے عابد کے لیے فرمایا کہ اس جہنم کی طرف لے جاؤ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس عابد نے ایسا کلمہ کہا جس نے اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر دی. عثمان بن ابی شیبہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی گناہ اس لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے کرنے والے کو دنیا میں سزا جلدی دیں اس کی آخرت کی سزا کے ساتھ مسل تکبر اور قطع رحمی کے، یعنی ان کی سزا اللہ دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی الگ عذاب ہوگا. حسد کا بیان. عثمان بن صالح فرماتے ہیں ابراہیم بن ابو اسیب جدہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد سے بچتے رہو کیونکہ حسد نیکی کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، یا فرمایا کہ سوکھی لکڑی سوکھی گھاس کو کھا لیتی ہے. سہل بن امامہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ان کی والدہ حضرت انس بن مالک کے پاس مدینہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانوں پر سختی مت کیا کرو تو پھر تم پر سختی کی جائے گی، کیونکہ بعض لوگوں نے اپنے اوپر سختی کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر سختی کی، اور یہ ان کے باقی ماندہ آثار ہیں گرجاؤں اور عبادت گاہوں میں رہبانیت کے جو انہوں نے از خود ایجاد کر لی تھی، ہم نے ان کے اوپر سے فرض نہیں کیا. لعنت کا بیان. حضرت ام دردہ فرماتی ہیں کہ میں نے ابو دردہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کسی چیز پر لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت آسمان کی جانب پر پروان چڑھتی ہے اور آسمان کے دروازے اس پر بلند کر دیے جاتے ہیں، پھر وہ زمین کی جانب اترتی ہے اور اس کے لیے زمین کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر دائیں بائیں جگہ پکڑتی ہے، جب کہیں گھسنے کی جگہ نہیں ملتی تو جس پر لعنت کی گئی ہے اس کی طرف جاتی ہے، اگر وہ اس لعنت کا حقدار ہو، ورنہ کہنے والے کی طرف لوٹ جاتی ہے. اللہ استغفر اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا تم اللہ کی لعنت نہ دیا کرو، نہ اللہ کے غضب اور جہنم کی بد دعا دیا کرو. ام دردہ فرماتی ہیں کہ میں نے ابو دردہ رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے فرمایا کہ لعنت کرنے والے قیامت میں نہ گواہ ہو سکیں گے نہ سفارشی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک آدمی نے ہوا کو لعنت دی، جبکہ مسلم بن ابراہیم نے اپنی روایت میں کہا ہے کہ رسول وسلم کے زمانے میں کسی آدمی سے ہوا نے اس کی چادر کو اس سے دور کرنا چاہا تو اس نے حوا کو لعنت دی. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حوا کو لعنت مت کرو کیونکہ وہ تو معمور ہے اپنے کام پر، اور بے شک اگر کسی نے کسی غیر اہل چیز پر لعنت کی تو اللہ تعالیٰ تو لعنت کرنے والے کی طرف لوٹتی ہے. ظالم کے لیے بد دعا کرنے کا بیان. ابن معاذ ابو سفیان حبیب عطا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ان کی کوئی چیز چوری کر لی گئی تو وہ چور کو بد دعا دینے لگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آخرت کا عذاب اس سے کم مت کرو. مسلمانوں کو اپنے مسلمان بھائی کو چھوڑنے کا بیان.
عبداللہ بن مسلمہ، مالک بن شہاب، انس بن مالک سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپس میں بغض مت رکھو، آپس میں حسد نہ کیا کرو، نہ ہی ایک دوسرے سے پشت پھیرا کرو، آپس کی میل ملاقات ترک مت کرو، اور سب اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 رات سے زیادہ چھوڑے رکھے، یعنی قطع تعلقی۔ اور پھر ابو ایوب انصاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے، دونوں کا آمنا سامنا ہو تو یہ اس سے منہ پھیرتا ہے، وہ اس سے اعراض کرتا ہے، اور وہ دونوں میں بہتر ہے جو سلام میں ابتدا کرے۔ عبید اللہ بن عامر بن میسرہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے مومن کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے، 3 دن سے زیادہ دن گزر جائیں تو اسے چاہیے کہ دوسرے سے ملاقات کرے اور اسے سلام کرے، اگر وہ سلام کا جواب دے تو دونوں اجر میں مشترک، اگر وہ سلام کا جواب نہ دے تو سارا وبال اور گناہ اسی نے اٹھایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کو ناراضگی کی بنا پر 3 دن سے زائد چھوڑے رکھے، جب اس سے ملے تو اسے سلام کرے 3 مرتبہ، اگر وہ تینوں بار جواب نہ دے تو سارا گناہ اس پر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسلمان کے 3 دن سے زیادہ پر مسلمان بھائی کو چھوڑنا جائز ہے، جس نے 3 دن سے زائد چھوڑ دیا اسی حالت میں مر گیا تو جہنم میں جائے گا۔ حضرت ابو خراش سلمی سے روایت ہے، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کو 1 سال چھوڑے رکھا تو وہ گویا اس کا خون بہانے کے مترادف ہے۔ شدت گناہ